السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ اور نئی کلاس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یاد رہے روزانہ کی بنیاد پر ہم 8، 4، 7 کچھ بھی آیات ہم کرتے ہیں تجوید کے ساتھ اور درست لفظ کی ادائیگی کے ساتھ، بہت ہی آسان الفاظ کے ساتھ قرآن مجید کو درست پڑھنا سیکھیں۔ تو چلتے ہیں ہمارے آج کے سبق کی طرف۔ یاد رہے ہم سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں اور آخری 3 پارے ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ ہمارا چوتھا پارہ ہے، یعنی کہ 27واں پارہ، اور اس کے بعد ہم پارہ نمبر 1 پہ، اور انشاءاللہ یہ سفر ہمارا جاری رہے گا جب تک ہم قرآن مجید مکمل تلفظ اور مکمل درست تجوید کے ساتھ سیکھ نہیں لیتے۔ آج کا سبق ہے آیت نمبر 44، آیت نمبر 44 سے ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یطوفون بینہا وبین حمیم آن۔ یطوفون، آج کی کلاس میں آپ کو واو مدہ، الف مدہ اور یا مدہ کی ڈیفینیشن بتاؤں گی اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ سکھاؤں گی۔ واو مدہ کہتے ہیں جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پیش ہو، جیسا کہ یہاں پہ واو ساکن ہے، یہ بھی واو ساکن ہے اور پچھلے حرف کے اوپر پیش ہے، اسے کہتے ہیں واو مدہ۔ ٹھیک ہے، واو مدہ کا قانون یہ ہوتا ہے کہ اس کو کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اگر اس کو کوئی پڑھے گا یطوفونا تو اس نے پہلا واو مدہ ادا ہی نہیں کیا اور دوسرا واو مدہ ادا کیا ہے، یا اگر کوئی پڑھے گا یطوفونا تو اس نے پہلا واو مدہ ادا کیا جبکہ دوسرا واو مدہ ادا نہیں کیا۔ ہم نے ان دونوں واو مدوں کو ادا کرنا ہے کیونکہ دونوں کھینچ کے پڑھے جائیں گے، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ یطوفونا۔ ٹھیک ہے، یا کو لمبا نہیں کرنا اور نون کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ ان کے اوپر زبر ہے، لمبا کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، تو یا کر دیا تو غلط ہے، یعنی کہ کوئی پڑھے گا یطوفونا تو اس نے غلط پڑھا۔ ٹھیک ہے، صحیح طریقہ کیا ہے؟ یطوفونا، یطوفونا۔ توا کو بھی موٹا پڑھنا ہے کیونکہ توا ان 7 حروف کے گروپ میں شامل ہے جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ ان حروف کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ وہ حروف کون کون سے ہیں؟ خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ ان 7 حروفوں کا گروپ ہے جو پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان حروف کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ کون سے حروف ہیں یہ؟ حروف مستعلیہ۔ تو ہم نے طا کو کیسے پر پڑھا؟ یطوفونا۔ ٹھیک ہے، بینہا، ہا کا تلفظ کیسے بولنا ہے؟ بینہا۔ ٹھیک ہے، یہ لمبا نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ یا لین ہے۔ وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن۔ پھر سے ہا کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ ہے ہا، یہ ہے ہا اور یہ ہے خا، تینوں کا فرق واضح ہے۔ ہا، ہا، خا، اور جو یہ گول ہوتا ہے یہ بھی ہا ہے، یعنی کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، ہا کو صحیح طرح پڑھا ہم نے۔ یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے پاس نون تنوین، نون تنوین کہتے ہیں 2 زبر کو، 2 زیر کو اور 2 پیش کو، اور نون ساکن کہتے ہیں جب نون کے اوپر ساکن ہو۔ تو یاد رکھیں جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان 6 حروف میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ کسی قسم کا غنہ نہیں کیا جاتا اور کوئی اخفا نہیں کیا جاتا اور نہ ہی کوئی اور ایسی خاص چیز ہے جو ادا کی جاتی ہے، بس نون ساکن اور نون تنوین کو ظاہر کر کے بغیر غننے کے پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بعض لوگ رک جائیں حمیم آن تو یہ غلط ہو جائے گا، رکنا ہی نہیں ہے یہاں پہ، ہم کیا پڑھیں گے؟ حمیم آن۔ ٹھیک ہے،
فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہمیشہ کی طرح میں نے بار بار بتایا، پھر سن لیں. فبأي نہیں پڑھنا، فبأي پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ درست لفظ یہ ہے. اور آلائی نہیں پڑھنا آپ نے پڑھنا آلائی. حمزہ کھڑی زبر آ، لام زبر الف مد لا، آلائی، ٹھیک ہے؟ ربکما، پھر سے را کو پر پڑھنا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. تکذبان. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. وَلِمَنْ خَافَ، اچھا جی، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے خا آیا ہوا ہے. جب کبھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو نون ساکن اور نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اور کسی قسم کا وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، کوئی چھپانا نہیں ہوگا. جو قاعدہ یہاں پہ ہو رہا تھا وہ یہاں پہ بھی ہو رہا ہے. یہ نون تنوین کے بعد حمزہ آیا تھا اور یہ نون ساکن کے بعد خا آیا ہوا ہے. مقامہ، قاف کو پر پڑھنا ہے. ابھی جو میں نے آپ کو 7 حروف کا گروپ بتایا تھا ان میں قاف بھی شامل ہے. قاف کو موٹا پڑھنا ہے. اور کیسے؟ مقامہ. آگے اچھا جی، یہ ہے جناب الف مدہ. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو وہ واو مدہ ہے، اسی طرح الف سے پہلے زبر آ جائے تو وہ الف مدہ ہے. الف سادہ اور اس سے پہلے حرف پہ زبر، جیسا کہ یہ الف اور اس سے پہلے حرف پہ زبر ہے، یہ بھی الف مدہ ہے، یہ بھی الف مدہ ہے. انہیں بھی کھینچ کے پڑھنا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ، میم کو لمبا نہیں کرنا آپ نے. ہاں، قاف زبر الف، قا الف مدہ کی وجہ سے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. رَبِّهِ جَنَّتَانِ، را کو پور پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے؟ را پہ زبر اور پیش ہوگی تو را پور پڑھا جائے گا. اگر را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ جنتان. یاد رکھیں جب کبھی قرآن مجید میں نون پیشاد آ جائے یا میم پیشاد آ جائے تو وہاں پہ غنہ کی ادائیگی ضروری ہے. غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک میں ٹھہر جاتی ہے، جیسے کہ جن، یہ آواز یہ غنے کی آواز تھی. جنتان، نون اور میم کے اوپر غنہ ضروری ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ذَوَاتَا أَفْنَانٍ. ذَوَاتَا، واو زبر الف، وا، یہ ہو گیا الف مدہ اور یہ ہو گئی مد. الف مدہ کو 1 الف کے برابر تو کھینچ کے پڑھنا ہے ہم نے، جبکہ اس مد کو 2.5 سے 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. کیسے؟ ذواتا افنان. جب وقف آ جائے تو آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے. نون ہمارے پاس ساکن ہونے کی وجہ سے ہم نے کیا پڑھا؟ افنان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ. فِيهِمَا، اس کو اعراب زیر ہے لیکن یا مدہ ہے. ہم نے سیکھا واو مدہ، الف مدہ، اور اب ہم سیکھ رہے ہیں یا مدہ. یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں. اسے کھینچ کے پڑھتے ہیں اور رکنا بھی پڑتا ہے کیونکہ مدہ ہوتا ہے. تو کیسے؟ فی، فازر یا فی، جبکہ حاضر ہی، فی ہی، ما فی ہی ما. یہ یا مدہ، یہ الف مدہ اور یہ سادہ ہا زیر کے ساتھ، اس کو لمبا نہیں کرنا. فیہما عینان تجریان. یہ یا مدہ ہے تو یہ یا لین ہے. یا لین اور واو لین کے اوپر کل والی کلاس میں بات کریں گے ورنہ آپ کے مکس ہو جائیں گے. عینان تجریان. جیم کے اوپر کلکلا ہو رہا ہے. کلکلا جھٹکے کو کہتے ہیں. یہ
تب پیدا ہوتا ہے جب جیم، قاف، طا، با، دال ان 5 حروف کے اوپر جزم آ جائے. جیسا کہ یہ جیم کے اوپر آپ کو یہ ٹونڈا سا نظر آ رہا ہے، اس کو جزم ساکن کہتے ہیں. تو جب جزم آ جائے تو جھٹکا پیدا ہوتا ہے ان 5 حروف کے اوپر. اسی کو قلقلہ کہتے ہیں. کیسے؟ تج، تج یہ جھٹکا تھا. تجریان اس کو ہم کیا کہیں گے؟ قلقلہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ. پھر سے فِيهِمَا، یا مدہ، الف مدہ، سمپل زیر، اس کو نہیں کھینچنا، باقی دونوں کو کھینچ کے پڑھنا ہے. من کلی، یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. اخفا کا قاعدہ کیسے ہوتا ہے؟ غور سے سنیے گا اور دھیان سے سنیے گا. یاد رکھیں جب بھی قرآن مجید میں نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد، نون تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو. نون ساکن جب نون کے اوپر ساکن ہو، نون تنوین کسی بھی حرف کے اوپر 2 زبر آ جائیں، 2 زیر آ جائیں، 2 پیش آ جائیں تو اسے نون تنوین کہتے ہیں. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے جب کوئی حرف آ جائے، نون ساکن کی آواز کو بھی چھپا کے پڑھتے ہیں اور نون تنوین کی آواز کو بھی چھپا کے پڑھتے ہیں اور غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں. کیسے؟ جیسے کہ من کلی، اب میں نے یہاں پہ غنّہ بھی کیا اور اخفا بھی کیا، یعنی کہ نون کی کلیئر آواز نہیں آئی آپ کو. من کلی نہیں پڑھا. اگر من کلی پڑھیں گے تو ہم نے اخفا ہی نہیں کیا، قاعدہ ہی نہیں ادا کیا، تو یہ تجوید کے ساتھ پڑھنا ٹھیک نہ ہوا. ہم پڑھیں گے من کلی فاکہۃ، دھیان دیں، فاکہۃ زوجان. اب حروف اخفا کیا ہوتے ہیں؟ حروف اخفا ان 15 حروف کو کہا جاتا ہے جن کے آ جانے کی وجہ سے چھپانے کا قاعدہ پیدا ہوتا ہے. اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. چھپانے والے حروف کون کون سے ہیں؟ تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. یہ ہے 15 حروف. یہاں پہ نون ساکن کے بعد کاف آ گیا، یہاں پہ نون تنوین کے بعد زا آ گیا. تو یہ سارے وہ 15 حروف تھے جو بھی اخفا کا سبب بنتے ہیں. ٹھیک ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ. متکئین، اچھا یہ ہے حمزہ تو اس کی آواز بھی حمزہ والی نکلے گی، نہ کہ عین والی. بعض لوگ پڑھتے ہیں متکئین، نہیں، حمزہ کی صورت میں اس کو ہم پڑھیں گے متکئین نرمی کے ساتھ. علی فروش بطائنها، یہ ہے جناب نون تنوین. نون تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے. نون ساکن اور نون تنوین میں سب سے آسان قاعدہ اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے جو کہ یہاں پہ ہو رہا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ نون ساکن یعنی کہ یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد یا نون تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس نون تنوین کی مثال ہے. اگر نون ساکن کے بعد با آ جائے تو بھی اگلے حرف کو میم میں بدل دیتے ہیں، با کو میم میں بدل دیتے ہیں، تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں. کیسے؟ فروشم، اب ہم نے فروشن نہیں پڑھا اس میم کی وجہ سے، اور یہ میم آیا ہے با کی وجہ سے کیونکہ نون تنوین کے بعد با آیا ہے. تو اسے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ غنّے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور میم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، نہ کہ تنوین کے ساتھ یا نون ساکن کے ساتھ. علی فروش بطائنها من استبرق. مد کا دھیان رکھنا آپ نے کیونکہ یہ مد تقریباً 5 الف کے برابر ہے، 4 سیکنڈ تک لمبی کی جانے والی مد ہے.
ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ پھر سے اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آیا ہوا ہے، تو نون ساکن کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے. دوسری بات، با کے اوپر ساکن ہے تو یہاں بھی جھٹکا ہوگا، وقف کی وجہ سے. قاف پہ ساکن بنا تو یہاں بھی جھٹکا ہوگا. کیسے؟ استبرق، کلکلے کا قاعدہ ادا ہوگا، ٹھیک ہے. وجن الجنتین دان، نون کے اوپر شد آ جائے تو وہاں پہ غنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، غنہ ادا ہوتا ہے، جیسا کہ وجن الجنتین، ہم نے اس طریقے سے غنہ کیا ہے. دان، یہ الف مدہ ہے اور وقف کی وجہ سے نون ساکن ہو گیا. یہ آیت نمبر 54 ہے، آیت نمبر 54. آج ہم نے آیت نمبر 44 سے 54 تک پڑھا، یعنی آیت نمبر 44 سے 54 تک. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے سبق کے ساتھ اور بہت کچھ سیکھنے کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.